بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کچھ عرصے سے مریم نواز مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کی تقریبات میں شرکت کر رہی ہیں۔ قوم کے بچوں کی وہ زبردستی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جہاں بھی جاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بچوں، میں آپ کی اصل ماں ہوں اور میں آپ کا کتنا خیال کرتی ہوں۔ اور اب جو ہے ان کی سرگودا یونیورسٹی کے اندر آج زبردستی ماں بننے کی جو مہم ہے وہ کیسے ناکام ہوئی ہے اور ہوا کیا ہے، یہ ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ریاست پاکستان مسلسل جو ہے وہ فتوحات کر رہی ہے۔ ایک اور فتح ہے پاکستان کے نام، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے اور اس نے، آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کی پوری ریاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کو زیادہ رپورٹ چونکہ نہیں کیا گیا تو محتاط طریقے سے میں اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی ریاست نے مسلسل فتوحات کرتی ہے، یعنی ججز کے کمروں کے اندر بیڈ روم میں کیمرے فٹ کرنے ہوں، ڈیوائس جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں وہ لگانی ہوں، عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر رکھنے کے لیے ڈیوائسز لگانی ہوں، انتہائی عام جتنی بھی شخصیات ہیں ان کی ریکارڈنگ، ان کے واٹس ایپ چیٹ، دیگر معاملات، یہ ہماری ریاست کے ادارے بڑی زبردست طریقے سے پرفارمنس دیتے ہیں۔ اور 26 نومبر کو بجلی بند اور اس کے دوران سگنل جام کرنے ہوں، اس طرح کے معاملات کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ علیمہ خان جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، ان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے سب کو پتا ہے، وہ بین بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور کسی قسم کا ان کے ہوتے ہوئے کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ہیں، وہ ویسے سنسیئر ہیں، لیکن ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈرا دھمکا کے جس طرح ہوتا ہے معاملہ وہ کروا لیا جاتا ہے۔ بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، ان کی گفتگو سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور گفتگو اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمشیرہ ہو یا ان کی اہلیہ ہو، وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ پہلے بشرا بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، پھر ان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی، اور آج اس کا بھی عمران خان نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس طرح کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آج رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ یہ پارٹی تو خود ہی اندرونی سازشوں کا شکار ہے، تتر بتر ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کے بارے میں، گروپنگ کے اندر تقسیم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مختلف گروپس ہیں لیکن عمران خان اکیلا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے۔ یہ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑنا، یہ 8 فروری کو انتخابات نے واضح کیا ہے۔ لیکن اب جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے انہوں نے آج وہ سکرین شاٹ شیئر کی ہے جو بنیادی طور پر علیمہ خانم اور ان کے جو سیکرٹری ہیں ان کے مابین جو بات ہوئی ہے، اس میں مشال یوسف زئی کا ذکر ہے، علی امین گنڈا پور کا ذکر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت کا ذکر ہے۔ اور یہ سارا، اور یہ تینوں کردار آپ کو علم ہے وہ عام ہے تحریک انصاف کے، خاص طور پر جو شیر افضل مروت اور جو مشال یوسف زئی ہے وہ پہلے ہی ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے، تو ریاست پاکستان کو مبارک ہو، بہت زبردست فتح حاصل کی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اب قانونی ہے، کسی بندے کی بھی سیکریسی وہ جیسے بھی لینی ہو، ادارے آزاد ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ وہ چونکہ جب اس طرح کے آئینی بینچ اویلیبل ہوں، اس طرح کے عدالتی وقار ختم ہو گیا ہو، تو عام لوگوں کا کیا مطلب ہے وہ سیکریسی رہنی ہے۔ تو یہ بہت بڑی فتح ہے جی، اس پہ ریاست پاکستان کو اور اس ملک کے اداروں کو مبارکباد دینی چاہیے، اس حکومت کو مبارکباد دینی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ جو ہے یہ آج ہوا ہے بی ایل اے جو ہے اس کی طرف سے یہ ایک اٹیک ہوا ہے۔ تحصیل زہری ہے، ڈسٹرکٹ خزدار ہے، اور اس کے جو تقریباً 60 سے 70 لوگ وہ آئے ہیں، 4 مختلف گاڑیوں کے اندر آئے ہیں، اور اس کے اندر آ کے
तो 12:45 पर दिन को वो इंटर्ड हुए हैं यूबीएल बैंक के अंदर। वो बैंक उन्होंने खूब लूटा है, फायरिंग की है। फिर उन्होंने अटैक किया। लेविस का थाना है, यहां जैसे पंजाब पुलिस का थाना है तो लाजमी बात है कि उस पुलिस ने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन वहां पे उस लेवी थाने पे उन्होंने हमला किया है। अच्छा, लेवी थाने पे हमला किया और वहां पे उन्होंने वो जो मचाना था वो दहशतगर्दी मचाई है। फिर उसके बाद मेन बाजार के अंदर वो दाखिल हुए और वहां पे उन्होंने जो है वो कार्रवाई की है। वो यहां पे जारी के अंदर इसी तरीके से दे आर आल्सो रिपोर्टेड टू हैव ऑक्युपाइड नियर बाई हाइट्स एंड मजीद जगहों पे उन्होंने कब्जे किए हैं। अब ये इस वक्त ये रियासत पाकिस्तान के हालात हैं। लेविस थाने पे अटैक हुआ है, फिर बैंक उन्होंने लूटा है दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े बलूचिस्तान के अंदर। और ये इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई रोकना किसकी जिम्मेदारी है? उन्हीं लेवीज वालों की, उन्हीं पुलिस वालों की, उसी फौज की, उसी रेंजर की। लेकिन ये चूंकि टेररिस्ट अचानक आ जाते हैं और इनके बारे में जो है वो बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का जो वाकया है वो आज हुआ है। ये एक तो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट बताया गया। साफी है सलीम शायद डॉन न्यूज से, उन्होंने बताया कि 60 आर्म मिलिटेंट्स अटैक जहरी बाजार इन खुजदार डिस्ट्रिक्ट, लेविस थाना, नादरा ऑफिस को उन्होंने जलाया है, पुलिस स्टेशन को जलाया है और अदर बिल्डिंग्स का कंट्रोल हासिल किया है, बैंक लूटा है, ब्लास्ट किया है, वहां पे फायरिंग की है। यानी ये वाकयात आज रूनुमा हुए हैं। काश जो है वो ये काबिल मुज़म्मत वाकया है और दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना है। कौम तो खड़ी है लेकिन इदारे कहां खड़े हैं? ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अगर इदारे सियासी कामों के अंदर मशगूल हो जाए तो फिर सवालात उठाए जाते हैं। तो ये बहरहाल जो है वो इतना बड़ा वकूआ हुआ है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो पहुंची हैं सरगोदा। सरगोदा के अंदर जो है उन्होंने आज सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से खिताब किया है, स्टाफ से खिताब किया। वहां पे कुछ ऐसी वीडियोज, एक लड़की थी वो कह रही थी मैं अकेली हूं, यकीन माने कि मैं मरियम नवाज से बड़ा प्यार करती हूं। साथ वो ये भी बता रही है कि मैं अकेली हूं, यानी कोई और दूसरा नहीं है। तो मैं बड़ी एक्साइटफुल हूं। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने करनी थी और वो उन्होंने की। लेकिन आप देखिए अवाम से इतना खौफ है, कभी एक यूनिवर्सिटी, कभी दूसरी, कभी तीसरी। यानी इनके नफ्सियाती मसाइल पर अगर देखा जाए शरीफ खानदान के, तो इनसे कैंसर हॉस्पिटल इमरान खान ने बनाया पेशावर के अंदर, लाहौर में, फिर कराची के अंदर, और वो अपनी वालदा के नाम पे रखा। फिर उसकी डोनेशन अरबों रुपए की हर साल ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर से लोग देते हैं। तो वो लोगों का इतना बड़ा एतमाद है कि हर साल 3-4 अरब रुपया एक हॉस्पिटल को यानी अखराजात होना, ये बहुत माना रखता है। अब इन्होंने क्या किया? इनके कहने पे तो किसी ने पैसे देने नहीं, ना किसी ने फंड देना है। वो पहले ही कर्ज उतारो मुल्क सवारो ये चला चुके हैं और वो भी हिसाब लोग मांगते रहे। तो अब इन्होंने जो सरकार के पैसे पे हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी इनकी कामयाबी ये है कि जो भी हॉस्पिटल, पार्क, मस्जिद जो भी नजर आए उसका नाम या आपने मरियम नवाज रख देना है या नवाज शरीफ रख देना है। ये इन्होंने बाप की जागीर समझ के पंजाब को इस तरीके से चलाया जा रहा है। अच्छा, बाकी जो है सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को छुट्टी थी। अब देखें ना, एक मकबूल रहनुमा, एक मकबूल लीडर मरियम नवाज साहिबा ने आना है तो जिस इदारे में जाती है वहां पे छुट्टी क्यों हो जाती है? हत्ता कि पंजाब यूनिवर्सिटी गई, वहां भी तलबा को छुट्टी, तालबात को छुट्टी। तो इतना तालीमी हर्ज करने के बाद आपको जाने की क्या जरूरत है उधर? यानी आप इतने डर है, इतना खौफ है कि मुझे देख के ऊ ना हो जाए, मुझे देख के नारे ना लगाएं, कोई बताए नहीं कि चोर चोर आ गए हैं, ये फार्म 47 की जाली वजीर आला आई है। तो वो इस तरीके से डर है, खौफ है। पहले छुट्टी करवाई जाती है, उसके बाद मखसूस जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिठाया जाता है और फिर वो टीचर जो है वो भी मखसूस चुन के बिठाए जाते हैं, जाके कोई एहतजाज लाओ,
لیکن آپ حیران ہوں گے اس کے باوجود مریم نواز انٹر ہوئی ہے تو او ہو گئی ہے احتجاج جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہاں پہ گفتگو انہوں نے وہی زبردستی کی جو ماں ہے وہ جو بننے کی کوشش کی، تو انہوں نے گفتگو کی، حسان نیازی کی بات کی اور بتایا کہ بچوں یعنی ایک ایک بات میں جھوٹ بولنے کے اندر بھی ان کو نا وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ آل شریف کوئی ایسا مطلب ہے کیا بندہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا اور نہ کسی کے بہکاوے میں آنا ہے۔ اب بندہ اس سے پوچھے کہ سب سے پہلے تو وہ آپ کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ اسٹوڈنٹس ویسے ہی آپ کی بات ان کے کوئی وزن نہیں۔ دوسرا آپ تعلیمی ادارے میں جا رہی ہیں تو کوئی کام کی بات کریں، کوئی پڑھی لکھی بات کریں۔ اچھا اب صرف آپ نے اس کو مہم بنایا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف۔ اچھا پھر انہوں نے اسکالرشپ پروگرام کے اندر خطاب کیا کہ سیاسی نظریہ رکھنا سب کا حق ہے، مگر ماں کی طرح سمجھاؤں گی، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں بچوں میں تفریق نہیں کرتی۔ اب یہ کون سے ریاست کی بات کر رہی ہیں؟ وہ ریاست جو لوگوں کے جو ووٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، جو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ حملے کرتی ہے، وہ اس ریاست کی آپ آل شریف کی ریاست کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جو لوگوں کے کاروبار بند کرتی ہے صرف اس لیے کہ کسی کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ وہ ریاست جو آئین جس کے اندر جو ہے آئین کو کچل دیا جاتا ہے اور وقت پہ انتخابات نہیں ہوتے، تو یہ تو آل شریف کی ریاست ہے، یہ تو چند لوگوں کی ریاست ہے، وہ ریاست پاکستان جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، لیکن وہ ریاست ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، یہ ایسی ماں ہوتی ہے، وہ ریاست بھی آپ جیسی ماں ہوتی ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اور آپ نے ملک کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، کسی کے بہکاوے میں نہ آنا اور جلاؤ گراؤ نہ کرنا۔ حسان نیازی نے فوج کی وردی کے ساتھ کیا کیا؟ اسے 10 سال کی سزا سنا دی گئی اور اب 10 سال بعد جب حسان نیازی رہا ہو کے آئیں گے تو دنیا بدل گئی ہوگی۔ حسان نیازی نے جو کیا اس کے نتیجے میں اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ اب خود بتا رہی ہے کہ ایک وردی ایسے کی ہے اور 10 سال سزا ہوئی ہے، تو ماں ایسے ہوتی ہے جو اس طرح کا کام کرنے سے کیا جن لوگوں نے ناجائز لوگوں کو اغوا کیا ان کو بھی 10 سال سزا ہوئی ہے؟ تو یہ کیسی ماں ہے؟ یک طرفہ محبت چاہتی ہے، تو یعنی یہ ڈائن ہو سکتی ہے، یہ اس طرح جو ہے وہ مائیں نہیں ہوتی۔ یہ میرا خیال ہے ماں کی ممتا سے کی بہت بڑی توہین ہے جو کی جا رہی ہے اس عنوان سے کہ ہم ظلم کریں، بربریت کریں، فارم 47 کے ذریعے جعلی قبضے کریں تو پھر بھی ہم ماں ہیں۔ کمال ہے بھائی۔ پھر انہوں نے کہا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی، جس کے اپنے بچے باہر ہیں وہ دوسرے کے بچوں کو کہتا ہے جلاؤ گراؤ کرو اور ہمیں مکافاتی عمل کا کہتے تھے، تو آج وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ تہذیب کے دائرے میں رہ کر سیاسی مخالفت کی جا سکتی ہے، تو آپ نے کون سے آپ سے زیادہ بد تہذیبی کس نے کی ہے؟ یعنی نون لیگ سے زیادہ کسی نے بد تہذیبی نہیں کی، یعنی لیکن آپ دیکھیے آپ کے بھائی بھی باہر ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ عدالت بنام نواز شریف، یہ کتاب کی شکل میں ایون فیلڈ سے العزیزیہ فلیگ شپ پاناما، یہ سارا جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہے اور تمام اس کے اندر وہ کتاب میں رپورٹس جمع ہیں، پاناما کا جتنے کیس کی ہیرنگ ہے اس پر یہ ایک پوری کتاب ہے۔ اس کے اندر جے آئی ٹی نے کیا قرار دیا اور آپ کے جو بھائی ہیں ان کا سٹانس ہی یہ تھا کہ ہم بیرون ملک ہیں، پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو آپ یہ باتیں کر رہی ہیں۔ یعنی ایک ایک بات جو ہے وہ ایسے انداز کے اندر کی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے شریف خاندان سیاسی تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتا، سیاسی مخالفین کو وہ زندہ درگور جیسے ہوتا ہے نا بندہ وہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ یہ سٹوڈنٹس جو ہے یہ آپ چھٹی کر کے آپ نے کون سی خدمت کی؟ آپ سرگودا یونیورسٹی میں پروگرام نہ کرتی، کسی شادی حال میں پروگرام کر لیتی۔ یونیورسٹی کی بچوں کی آپ نے چھٹی کروا کے وہاں صرف حاضری لگوانی اور بتانا ہے یک طرفہ ریکارڈنگ کر کے، یہ بتانا چاہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں گئی اور میں نے وہاں پڑھا۔ پتہ لگتا جب ساری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ آگے بیٹھے ہوتے اور پتہ چلتا کہ مریم نواز ان سٹوڈنٹس اور نوجوانوں کو فیس کر سکتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، وہ سامنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے عمران خان جاتا رہا ہے، تو چھٹی پورے جو ہے وہ کر کے تو اس طریقے سے بہرحال یہ جو ہے وہ کام ہے۔
آج وہ پھر بھی ہو گئی ہے، چھٹی کروائی ہے لیکن پھر بھی وہی ملا ہے جو آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔